السلام علیکم ممتاز صاحب اور عامر صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ محمد فیصل بات کر رہا ہوں اور اس دفعہ بھی کچھ بڑے انٹرسٹنگ قصے ہیں۔ تو یہ قصے تعلق رکھتے ہیں رستم زماں گاما پہلوان صاحب کے ساتھ، اور کچھ ان کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں کہ ان سے دنیا ناآشنا ہے۔ ہم یہ سب تو جانتے ہیں کہ جی شاہزوروں کے شاہزور تھے اور ورلڈ چیمپئن تھے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ ایسے چھپے واقعات بھی ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، افسوسناک بھی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی۔ تو پہلا جو واقعہ ان کے بیٹے سے متعلق ہے، اکثر لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں سے ہی آگے نسل بڑھی، اور جس میں ایک ہمارے سیاسی خاندان کی مرحومہ خاتون بھی تھی۔ تو لیکن ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو 12 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور اس کا نام جلال تھا۔ تو جلال کا بھی یہ قصہ ہے کہ کیونکہ اکیلا ہی بیٹا تھا تو اس سے بے حد محبت کرتے تھے، سمجھے کہ اس بچے میں گاما صاحب کی جان تھی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ پٹیالہ میں تھے، مہاراجہ پٹیالہ کے پاس، تو اس وقت ایک جوگی تھا جو کشمیر سے آتا تھا، اور وہ گاما صاحب کا ہی مہمان بنتا تھا۔ ایون کہ راجہ صاحب جو اس کو محل پروپوز کرتے تھے تو اس میں بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو راجہ صاحب کو خود بھی گاما صاحب کے پاس ہی آنا پڑتا تھا ملاقات کے لیے۔ بڑا مشہور جوگی تھا۔ تو اس جوگی کو اس بچے سے بڑا پیار تھا، جلال سے، جو گاما صاحب کا بیٹا تھا۔ تو جب یہ 12 سال کا ہوا تو وہ ایک دفعہ آئے کشمیر سے، تو جیسے ایز یوزل قیام کرتے تھے اور ہے ان کے پاس، لیکن ایک ہی دن بعد جب وہ بیٹا ان کے سامنے آیا جلال، تو ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار سے ظاہر ہوئی۔ اس ٹائم گاما صاحب گھر پہ بھی نہیں تھے، تو ان کا ملازم ہی تھا۔ تو انہوں نے ملازم سے کہا کہ اس بچے کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے اور اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ تو ملازم تھوڑا حیران ہوا کہ جی جوگی صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے نا ہاتھ سے جیسے کسی چیز کو اب دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، تو جلال کے آس پاس انہوں نے اس طرح ہاتھ سے جیسے کسی چیز کو پرے کیا ہو، تو بہت ان کے چہرے پہ اداسی سی آ گئی، اور انہوں نے ملازم سے کہا کہ میں تو ابھی چلا، تو گاما صاحب کو میرا سلام بولنا اور بتانا کہ اس بچے کی ابھی 3 دن ہی باقی ہیں۔ ایک ایسی اس کے اوپر کوئی طاقت مسلط ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کی جان نہیں لے کے ہی چھوڑے گی۔ تو میں جو کوشش کر سکتا تھا میں نے کر دی، لیکن 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ملی۔ تو یوں بس اچانک ہی وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ گاما صاحب آئے تو ملازم نے بتایا کہ اس طرح بڑے عجیب سے حالات میں چلے گئے اور یہ بات کہہ کے گئے۔ تو گاما صاحب پریشان سے ہوئے، اور اسی شام کو بچہ جو جلال تھا اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور بخار ہو گیا اس کو بڑا تیز۔ انہوں نے کوئی حکیم وید نہیں چھوڑا، لیکن بچے کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو پھر بچے نے شام کے ٹائم باپ سے بولا کہ بابا آپ کبھی کسی سے ہارے بھی ہیں کشتی میں؟ باپ نے کہا نہیں بیٹا ایسا تو نہیں ہوا۔ تو بیٹے نے بڑے اداس سے لہجے میں کہا کہ لیکن ابھی آپ کو ایک شکست ملنے والی ہے۔ تو گاما صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو سینے سے لگایا، اور اسی رات کو بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ان کا ایک واقعہ ہے زندگی کا۔ اور دوسرا ان کا واقعہ وہ بھی بہت عجیب سا ہے۔ اس واقعے میں یہ گوا ایک شہر ہے، گیا، اور گوا اس کو کہتے ہیں، کسی ٹائم پہ پورچوگیز کے پاس تھا، ساؤتھ انڈیا میں۔ یہ اس گیا کے ایک راجہ نے آپ کو انوائٹ کیا، اور گاما صاحب اگر پہنچے تو اس نے ایک پورا محل ان کو خالی کروا کے دیا۔ اس کا نام تھا رانی محل۔ اس کے کچھ قصے مشہور تھے، لیکن یہ پہلوان بڑے دلیر ہوتے ہیں، ان کو وہ پرواہ نہیں تھی، اور یہ 8-10 پہلوان تھے اس جگہ پہ جا کر کے، تو باورچی وغیرہ مہیا تھا جو انہیں کھانے بنا کے دیتے تھے۔ تو پہلی رات ہی کو گاما صاحب رات کو ان کی آنکھ کھلی اور پھر ان کو نیند آئی، تو یہ باہر نکل گئے کہ چلو چاندنی ہے تو ذرا باغ کی سیر کر۔
تو باغ میں جب نکلے تو انہیں کچھ نا شور کی آواز آئی. ان کا اس ویرانے میں شور کس چیز کا؟ جیسے کچھ عورتیں لڑ رہی ہیں. تو جب وہ ذرا پاس گئے تو ایک سامنے سے بڑی خوبصورت سی عورت ساڑی پہنی اور بندیا اس نے ماتھے پہ لگائی وہ سامنے آ گئی اور انہیں بہت پیار سے بلایا اور کہتی ہے کہ جی ہم تو آپ کے بڑے پرستار ہیں تو یہاں سے آگے نہ جائیے گا. تو انہوں نے کہا جی مجھے کس چیز سے ڈر خطرہ؟ انہوں نے کہا نہیں میں انسسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ واپس محل میں اپنے چلیں. اور ان کو پھر وہ 12 دن کے آگے چل پڑی تو یہ اس کے پیچھے چل پڑے. ان کو کچھ عجیب محسوس ہوا کہ اتنی رات کے اس ویرانے میں اتنی خوبصورت عورت اور رسالت میں یہ کون ہو سکتی ہے. پھر ان کی نظر جب اس کے پاؤں پر گئی تو وہ پاؤں اس کے الٹے تھے تو یہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ دوسری مخلوق ہے. تو بہرحال ہمت والے تھے یہ کچھ ہماری طرح تو ہوتے نہیں تھے اس ٹائم کے پہلوان تو چلتے رہے اس کے پیچھے. پھر جب وہ محل کے اندر پہنچے تو اس نے کہا کہ بڑی بھوک لگی ہے گاما کچھ کھلائیے پلائیے. ان کے پاس ایک دیگ پڑی تھی کھچڑی کی انہوں نے وہی سامنے رکھی اور لیکن اس عورت نے منٹوں میں ہی وہ دیگ بھی خالی کر ڈالی. ابھی انہیں پتا تو تھا کہ یہ چیز کیا تو انہوں نے کوئی اس سے مزید سوال نہیں کیا. تو وہ کہتی کہ اچھا جی آئیں پھر باہر مجھے چھوڑ دیں. باہر نکلے تو انہوں نے اس عورت نے پلو ساڑی کے ہاتھ میں پکڑایا اور وہاں سے جیسے سپن کرتی اور جنگل کی طرف نکل گئی اور پھر وہ ان کے ہاتھ سے وہ پلو بھی جو ہے غائب ہو گیا. تو اگلے دن جب صبح اٹھے پہلوان ورزش وغیرہ کرنے کے بعد جب کھانے پہ بیٹھے تو ہر طرف سے انتہائی بدبو. سمجھ نہ آئے کیا چیز آس پاس بھی پھرے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو نیکسٹ نائٹ کو بھی اس عورت نے اسی طرح ملاقات ہوئی. گاما صاحب سے نے کہا کہ جی وہ جو عورتیں تھیں وہ میری بہنیں ہیں اور وہ آپ لوگوں کو یہاں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو میں مزید ایک آدھ دن ان کو روک سکتی ہوں تو آپ اگلے دن یہاں سے چلے گئیے میں ان کو مزید نہیں روک سکتی. تو گاما صاحب نے پوچھا کیوریس تو تھے کہ بھئی آپ ہیں کون یہ تو بتایا. انہوں نے کہا کہ اس چیز کو رہنے دیں تو آپ کل یہاں سے خالی کر کے چلے جائیں محل. تو وہ اگلے دن پھر انہوں نے وہ محل خالی کر دیا. تو یہ تو تھے 2 گاما صاحب کے واقعات. ابھی ان کے چھوٹے بھائی تھے امام بخش وہ نمبر 2 تھے ورلڈ میں ان کے بعد. تو امام بخش پہلوان کا بھی ایک قصہ یہ ہے کہ وہ بھی کہیں کسی راجا کے کہنے پہ پیدل ہی لوگ یا گھوڑوں پہ جاتے تھے تو کشمیر کے کسی علاقے میں سفر کر رہے تھے. ایک جگہ رکے تو سستانے کے لیے لوگ درختوں کے نیچے چلے گئے تو انہیں سامنے پہاڑی نظر آئی کہ اس میں سے چشمہ نیچے آ رہا ہے. امام بخش صاحب جو ہیں یہ بھی وہ پگڈنڈی کے ساتھ اوپر پہنچے چوٹی بھی جہاں چشمہ تھا تو وہاں دیکھا کہ بڑا خوبصورت تالاب بنا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں ذرا نہائے دھوئے. تو ابھی کپڑے پہن کے فارغ ہی ہوئی تھے تو دیکھا کہ سامنے ایک لڑکا کھڑا اور ان کو بڑے عجیب سے نظروں سے دیکھ گیا. ینگ سا لڑکا 13-14 سال. کہتا ہے امام بخش صاحب بڑی مشہوری سنی آپ کی تو کیا ہم سے بھی 2 ہاتھ کریں. اب یہ پہلوان آدمی تھے جہاں دیدہ سمجھ گئے کہ یار ایک لڑکا مجھے چیلنج کر رہا ہے کچھ تو مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا جا یار اپنا کام کرو. اس نے کہا نہیں بھائی اس طرح تو ہم جانے نہیں دیں گے تو کشتی ہوگی آج میری آپ کے ساتھ. تو بہرحال وہ ان سے آگے لپٹ پڑا اور یہ شروع ہو گئے زور کرنے. ابھی گاما صاحب وہ امام بخش صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پورا زور لگا چھڑا اور میرے پسینہ نکل آیا اور اس لڑکے میں اس قدر طاقت تھی کہ ایسے کسی پہلوان میں نے نہیں دیکھی. وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی چیز اور ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جی میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو اٹھایا اور اس چشمے میں پھینک دیا. وہ جیسے کوئی گرم آپ چیز پھینکتے ہیں جلتی ہوئی تو وہ چشمہ بھی بیچ میں ابلنے لگا اور وہ لڑکے کی چیخیں سے آئیں اور اس میں پھر غائب ہو گئی. یہ تو پھر کامتے کامتے نیچے پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی نکلو ادھر سے. تو یہ جی 3 قصے تھے آپ کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.